جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آ جائے وہاں پھر کسی رشتے کو دیکھا جا سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیات ہے نا یہ آئین ہے۔ یہ شادی بیاہ میں خوشی غمی میں جو رسم و رواج والا ان کا بچھڑا ہے وہ الگ ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مقابلے میں آیا ہے۔ جو آج جناب یہ دانا سبل وہ ختم الرسول سر لگا لگا کے بڑے بڑے نقیب پڑھتے ہیں جلسوں میں ممبروں پہ، یہ دانا سبل ختم رسول میرے حبیب کو مانتے بھی ہیں؟ کسی کو بھی رب کے مقابلے میں کوئی بندہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا چھوڑ کر کے کوہ طور پر گئے، خلاق کائنات کی بارگاہ میں، وہاں دعا کرنے لگے اپنی قوم کے لیے، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ ہوا یہ کہ پیچھے سے قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کو لگ چکی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خطاب تب فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے تھے۔ جی موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں اور قوم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ یعنی قوم جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بچھڑے کو لے آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے جیسا کہ اس کی پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اب اپنے آپ کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے بے وفائی کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرنی شروع کر دیں، نہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا بندہ جو ہے اس کو حکم دیا گیا کہ اس کے قبیلے کا وہ بندہ، اسے حکم دیا گیا جس نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، توحید پہ رہا تھا، اسے کہا گیا کہ تو اپنے قبیلے کے اس بندے کی گردن اتار جس نے رب کی توحید سے بے وفائی کی ہے۔ اندازہ لگائیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب ہوا یہ کہ ابا کے ہاتھ میں تلوار ہے تو بیٹے کی گردن کٹ رہی ہے، بھتیجے کے ہاتھ میں تلوار ہے تو چاچے کی گردن کٹ رہی ہے، ہاں جی، بھائی کے ہاتھ میں تلوار ہے تو بھائی کی گردن کٹ رہی ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی توحید کے منکروں، اپنی توحید سے بے وفائی کرنے والوں کی سزا یہ تجویز فرمائی۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں اس سے بڑی سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بندے کو کسی جرم پر لٹکا دیا جائے، اس کے اہل خانہ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، ہاں جی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابا کھڑا ہو کے بیٹے کو قتل کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں تھیں، اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں تھیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی مصلحت تو یہ تھی کہ ان میں بھی عصبیت تھی۔ عصبیت ہوتی ہے اپنی برادری کو، اپنی قوم کو لے کے چلنا، جہاں بھی بیٹھنا اپنی برادری کو دیکھنا، بس جی ہم ہیں، بس ہاں میری برادری کا بندہ ہے۔ یہاں بھی کئی سارے لوگ ہیں، ان کی لڑائی ہو جائے باہم ہیں تو دوسرے نہیں دیکھتے کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے، ہمارا بندہ جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، باطل پہ ہے، ہمارا بندہ غلط ہے، نہیں، بس وہ برادری دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ برادری دیکھتے ہیں اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا معاملہ ہوتا ہے لڑائی ختم ہو جاتی ہے، بندے مارے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی، ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے ہاں جو ایسوسیشن بنی ہوئی نا یہ ساری لڑائی کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو پھر تمہاری یہ قومیت والی ذاتوں والی جو ہے نا وہ ایسوسیشن کیوں رہ گئی بھائی؟ بتاؤ ذرا۔ نعوذ باللہ من ذالک، الگ الگ جو ہیں انہوں نے پارٹیاں بنا رکھی ہیں۔ تو یہ معاملہ ان میں بھی بہت تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، ان کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو ایسا معاملہ تھا نا ان میں قبیلے والا کہ جناب نہیں ہم نہیں ان کے ساتھ نہیں نا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے پانی پیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی موجود ہیں، پھر بھی قبیلہ داری اتنی ان میں سخت قسم کی جڑ پکڑے ہوئے ہے کہ وہ جناب سمندر کا راستہ گزر رہے ہیں تو وہاں راستے ان کو الگ الگ چاہیے جی، ہیں
وہاں راستے الگ الگ چاہیے، ایک راستے سے گزرتے کوئی نہیں ہیں۔ پانی پینے تو پتھر پہ 12 چشمے جاری الگ الگ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قد علم کل اناس مشربہم، پھر ہر ایک کو معلوم ہو گیا جی ہمارے والا کون سا اور ہمارے والا کون سا ہے۔ یہ معاملہ جب آ جاتا ہے نا لوگوں میں، سچی بات ہے، تو پھر تباہی پھر جاتی ہے، پھر وہ قوم کبھی اٹھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھتے ہیں پورے قرآن پاک کو، ان کا معاملہ بنی اسرائیل کا، جہاں بھی دیکھیں ان کو دھکے کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، دھکے کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ لو جی اب فلانی شے آ جائے وہ کھائیں تو اٹھیں، اب فلانی شے آ جائے کھائیں تو وہ اٹھیں ہیں۔ اب وہ آنے لگ گئی تو کہا لو جی لے اب تو پیاز چاہیے اور گنڈے وہ تھوم چاہیے ہمیں، تو بھائی اب تو ہم وہ کھائیں گے۔ یہ مزاج جن کا بن جائے نا جی ایسے کھانے والا، وہ کام کرنے جوگے نہیں رہتے پھر۔ وہ اصل میں فرعون اور ان کی جو قوم تھی قبطی، ان کی غلامی میں رہ کے ان کے اندر آزادی والی ہمت پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ آزادی پا چکے ہیں، وہ غلامانہ جو سوچ تھی وہ نہیں نکل رہی اندر سے، غلامانہ سوچ نہیں نکل رہی۔ یہ غلامانہ سوچ جو ہے نا یہ بندے کو اٹھنے نہیں دیتی کبھی بھی۔ بے یقینی آ جائے نا، بے یقینی آ گئی کہ جناب یقین رہا آیا ہی نہیں ان کو اپنی آزادی پر، اپنی حریت فکر پر یقین ہی نہیں آیا ان کو۔ جب یقین ہی نہیں آیا تو بتائیں وہ آزاد ہو کر بھی کب کھڑے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا بھی تمہارا کام صرف یہ ہے، تم نے صرف فادخلوا الباب، تم نے دروازے میں داخل ہونا ہے، اگلا معاملہ ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ اللہ نے فرمایا تم صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تیرے رب جائے، تم ہی جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں۔ اندازہ ہے اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو ہماری قوم کا حال یہ ہو نہیں گیا ہے، پوری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے۔ صرف ایک ہی قبیلہ نظر آیا ہے، یوشع بن نون کے ساتھ جو جا کے فلسطین لڑے تھے، وہ ایک ہی قبیلہ ہے، ہنیہ والا، وہ شیخ والا۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو تیار کی تھی، کہا کہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں میں مرد لکھوں گا، کیا لکھوں گا؟ مرد لکھوں گا۔ وہ تو ایک ہی پھر نظر آتا ہے، باقی جو ساری ہمت ہارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزدلی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اعصاب پر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی رحم والا معاملہ فرمائے، قسم خدا کی لپیٹ کے رکھ دیے گی بساط پوری امت کی، کیا کیا روئے اور کیا کیا کہیں، کیا کیا سنائیں یار، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، میں کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ ایک تو ان میں سے عصبیت کو ختم کرنا تھا، ہیں؟ جب وہ اپنے قبیلے کی لڑائی پہ اتنے آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو بھائی آ جاؤ، ہیں؟ ابا بیٹے کو قتل کرے، بیٹا ابا کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، چاچا بھتیجے کو، بھتیجا چاچے کو قتل کرے، ہیں؟ اور نواسے کے ہاتھ میں تلوار ہے، نانے کی گردن کٹ رہی ہے، نانے کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ نواسا جس کو گردن پہ کندھے پہ اٹھا کے ہاں جی کھلاتا رہا اس کو، آج اس کو اس کی گردن اتار رہا ہے۔ ایک تو ان میں سے عصبیت کو ختم کرنا مقصود تھا ایک، اور دوسرا جو ہے ان کے ذہن اس بات پر آمادہ کرنے تھے کہ رب تبارک و تعالی کی توحید کی بات جہاں آ جائے نا، پھر نہ ابا دیکھنا ہے نہ اماں دیکھنی ہے، پھر یہ بات ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نزدیک عقیدت توحید کی اہمیت اجاگر کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اچھا دوسرا پھر ان کے ذہنوں میں یہ بھی بٹھانا مقصود تھا کہ جو بندہ عقیدت توحید کے ساتھ بے وفائی کرے اس کی سزا یہ بنتی ہے، پھر اس کی سزا یہ بنتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا، وہ یہ کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل، گستاخ کی سزا قتل، یہ اعتراض بھی ہم پہ کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں، بلکہ انہی کے فضلہ خوار کر رہے ہیں، ان کے فضلہ خوار کر رہے ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی یہ گستاخ کی سزا تو مرتد کی سزا قتل تو یہ ہے وہ ہے، ہیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالے انہوں نے، بھئی ہم نے نہیں نکالی، آپ جا کے ان کی آج بھی ان کی تالمود کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہیں جی تورات کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی یہ معاملہ موجود ہے وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے شاگردوں کو املا کروائی تھی اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے آج بھی، فقتلوا انفسکم کا حکم آج بھی موجود ہے۔
جو ارتداد کو اختیار کرے اس کی سزا قتل ہے۔ یہ قرآن سے پہلے تورات کا فیصلہ ہے، قرآن میں بعد میں آ رہا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، قرآن نے مستقلاً نہیں فرمایا کہ گستاخ کی سزا قتل ہے، سمجھ آیا نا؟ پہلے قرآن نے ان کا بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ضرور ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ آیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا فیصلہ جو اس وقت تھا، وہی فیصلہ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ وہاں بھی فیصلہ یہی تھا کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، اور وہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں برقرار رکھا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا بھائی؟ ہاں، کیونکہ وہ آیا مبارکہ جو ہے نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس کو کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو باغی کے لیے ہے، باغی جو بغاوت کرے حکومت اسلامیہ کے ساتھ اس کی سزا یہ ہے۔ بھئی وہ حکومت اسلامی کے ساتھ باغی بغاوت کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ چلو یہ تو صراحت ہے نا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، رب کی توحید کو چھوڑا، بچڑے کے سامنے جھکے، رب کے مقابلے میں بچڑے کو لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ بتاؤ یہ مرتد کی سزا ہے یا نہیں؟ تو پھر بات تو ختم ہوگی۔ پھر تمہارا جو ہے نا اس طرح کی ہلکی قسم کی باتیں کرنا اور بے تکی باتیں کرنا، یہ خود بے تک ہے، یہ خود فضول سی حرکت ہے۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے بھئی پہلے یہ بتاؤ یار خدا رسول کے احکامات نافذ ہیں ہی کہاں ویسے ہیں؟ اب تم بشرمو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سرے سے انکار ہی کرنا چاہتے ہو۔ ایک تو معطل قرار دے دیے گئے پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ کے احکامات معطل قرار دے دیے گئے۔ ہاں، لوگ جو اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے نا، ان کی عزت ناموس کے قانون آج بھی موجود ہیں۔ ان کے خلاف کوئی بات کرے تو بھائی صاحب وہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی گستاخی کوئی کرے تو پھر سب کے سینے ٹھنڈے ٹھار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی، چلتا ہے سب، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ وجہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ توحید کی اہمیت ان کے سامنے ظاہر کرنا تھا، عیاں کرنا تھا، اور توحید کی جو قدر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے کھولنی تھی کہ ان کو پتہ چل جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آ جائے وہاں پھر کسی رشتے کو دیکھا جا سکتا نہیں ہے، وہاں کسی رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی توحید دیکھی جائے گی۔ اب ذرا بتائیں یار، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی قیمتی شے ہے، توحید کا عقیدہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے بندہ مومن کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس بات پر ان کو اتنی بڑی سزا دی۔ پتہ ان کے کتنے بندے قتل کیے گئے تھے؟ 70,000 بندے قتل کیے گئے، 70,000 بندے۔ توبہ کر لی تھی انہوں نے، توبہ کر لی تھی۔ اللہ نے فرمایا توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا قتل ہو۔ تو 70,000 بندے جب قتل ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر معافی کا قلم چلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب چھوڑ۔ ایک تو ان لوگوں میں اہمیت بیٹھ گئی، قدر بیٹھ گئی، اور دوسرا جو ہے عصبیت والا معاملہ ان کے دلوں سے ایک حد تک وہ نکال دیا گیا۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں جی، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا، یہ آئینے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آئینے، شیشہ، آئینے جو منہ دکھاتی ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے نا آج کے مسلمان اپنا منہ بھی دیکھیں۔ انہوں نے صرف ایک بچڑا بنایا تھا، انہوں نے کتنے بنائے ہوئے ہیں؟ ان کے بچڑوں کی تعداد ہی کوئی نہیں، ان کے بچڑوں کی تعداد ہی کوئی نہیں۔ کسی کا بچڑا اس کا پیر ہے، کیا ہے؟ پیر ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جس کو بھی اللہ کے مقابلے میں لایا جائے گا نا، وہ جو بھی شے ہو وہ بچڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بچڑا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، چاہے کسی کا پیر مقابلے میں آئے، ہاں جی، جو بندہ یہ کہے او جی رب رسول کی چھوڑو، پیر کی دیکھو بھی پیر کیا کہہ رہا ہے، تو یقین کرو کہ وہ بندہ پیر کو بچڑا سمجھتا ہے، اپنے پیر کو بچڑا سمجھتا ہے، اور اپنے بچڑے کو رب کے مقابلے میں لے آیا وہ بندہ۔ اور اسی طرح کر کے رب فرمائے قرآن تعلیم ہے، اور یہ کہیں جی جو لارڈ مکالے نے فیصلہ کیا وہ تعلیم ہے۔ اب بتائیں تعلیم والا بچڑا ان کا الگ ہے، تعلیم والا بچڑا ان کا الگ ہے جو رب کے قرآن کے مقابلے میں آیا ہے۔
اور اسی طرح کر کے شادی بیاہ میں خوشی غمی میں جو رسم و رواج والا ان کا بچڑا ہے وہ الگ ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مقابلے میں آیا ہے، رب رسول اللہ کی شریعت کے مقابلے میں بچڑا آیا ہوا ہے وہ والا۔ وہ تہذیب جو انہوں نے لی ہے وہ ہندوؤں سے لی ہے، کس سے لی ہے؟ ہندوؤں سے لی ہے۔ اقبال روتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اس نے کہا وضع میں ہو نصارا، وضع میں ہو نصارا، حلیہ شکل صورت ساری وہ تمہاری نصرانیوں والی ہے۔ تو تمدن میں ہنود، تمدن جو ہے نا تمہارا، عائلی زندگی جو ہے تمہاری، عائلی حیات جو ہے تمہاری، تمدنی زندگی جو ہے، مدنی زندگی جو تمہاری، مدنی مراد مدینے والی نہیں، مدنی مراد شہری زندگی تمہاری، معاشرت جو ہے ساری تمہاری، کہتے ہیں وہ ہے ہندوؤں والی۔ وہ کون سی ہے؟ ہندوؤں والی۔ اس نے کہا یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کے یہودی بھی پھیکا ہوتا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے بدتمیزو میں بھی کمینہ تھا، تم تو میرے ہی استاد نکلے ہو ہیں، تم تو بہت آگے جا چکے ہو بھائی، ہے یا نہیں ایسا؟ شادی بیاہ میں چلے جائیں کہیں پہ تو اس وقت نعوذ باللہ من ذالک خود مذہبی طبقہ جو ہے ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، پیروں کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، پیروں کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ ایک پاک پتن شریف بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار شریف سے آگے ایک دربار اور ہے۔ پہلے بہت زیادہ سفر کرتا تھا میں بھی، بزرگوں پہ مزارات پہ جاتا تھا، کام کی مصروفیت کی وجہ سے تو بالکل جو ہے نا وہ موقوف ہو گیا سلسلہ۔ تو وہاں بزرگ تھے اور بھی سارے لڑکے، میری عادت رہی ہے میں جہاں بھی مزار پہ جاتا ہوں اندر نہیں جاتا ہوں، دروازے پہ فاتحہ پڑھی اور واپس آ گیا بس۔ تو وہاں اسی طرح میں نے فاتحہ پڑھی اور واپس آ گیا۔ یہیں اقبال ٹون کے لڑکے تھے، اچھے پرہیزگار لڑکے تھے، وہ باشرہ تھے، وہ آئے تو وہ مجھے کہنے لگے جی حضرت کیا بتائیں آپ کو؟ میں نے کہا کچھ بتا دیں جو بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس دربار شریف کے ساتھ جو ہے نا ایک احاطہ تھا، وہاں پہ پیر صاحب جو ہے نا وہ دھمال ڈلوا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک لڑکی دھمال ڈال رہی تھی، بڑے زور شور کے ساتھ گانے بج رہے تھے، میوزک۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جو لڑکے تھے نا جن کی بہن تھی نا، کہتے ہیں وہ ہم ان کے پیچھے ایسے پہنچے ہی ہیں تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ ہماری قسمت جا گئی ہے، ہماری بہن پہ پیر صاحب کی نظر کرم ہو گئی ہے، آج پیر صاحب کی نظر کرم ہو گئی ہے۔ بتائیں جہاں نظر کرم ایسی ہو تو وہاں کیا بنے گا؟ بتائیں اب رب رسول کی شریعت کیا کہہ رہی ہے، یہ بچڑا پیر کیا کہہ رہا ہے ان کا؟ رب رسول کی شریعت اجازت دیتی ہے جناب درباروں پہ جائیں عورتیں؟ مسجدوں سے تو آج تک منع کیا ہوا ہے، مسجد میں عورت نہیں آ سکتی، بھی راستے میں فتنے ہیں فساد ہیں، لیکن وہی عورت جو ہے وہ جناب کالجوں میں چلی گئی، یونیورسٹیوں میں چلی گئی، دفتروں میں چلی گئی، جہاز پہ چڑھ گئی، وہ وہاں پہ 600 بندے کو چائے پلا رہی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا ترقی کی ہے! مسجد میں آج تک منع ہے، جہاز پہ چڑھ گئی ہیں۔ اور اتنا جناب یہ قوم عادی ہوئی ہے اس آواز کے سننے کی، کال کسی کو کریں آگے سے وہی بولتی ہے، آپ کی کال نہیں ملائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے بابے تھے تو وہ انہوں نے ایسے فون کیا تو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، سادہ تھا، وہ فون کیا تو آگے سے وہ خاتون بولی، اس نے کہا جی آپ کے موبائل میں پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میری دھی میں عبدالقادر نال گال کرنی ہے۔ وہ ہوں عبدالقادر نال گال کتوں تھی ہوئی تیری رس۔ تو یہ حساب ہے ہمارا بھائی ہیں، دین کے معاملے میں ابھی تک پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، باقی ہر معاملے میں وہ کہاں جا پہنچے ہیں؟ وہاں تک لے جانے والی شے کون سی ہے؟ رب رسول کی شریعت ان کو یہاں تک آنے سے منع کر رہی ہے، اور کون سی شریعت ہے ان کو جو جہاز تک لے گئی ہے؟ بھلا بتاؤ ذرا، وہ بچڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ رب کے مقابلے میں بچڑا آیا یا نہیں آیا بھائی؟ آیا نا۔ تعلیم کا بچڑا لگ گیا، تہذیب کا بچڑا لگ گیا، ان کا معاشرت کا بچڑا لگ گیا، سیاست کا بچڑا لگ گیا ہے۔ رب رسول نظام کے خلافت کا ہم نے پکڑ کے جمہوریت ٹھوکی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو بتائیں بچڑا ہے یا نہیں؟ نظام سیاست والا بچڑا ہے یا نہیں؟ بچڑا ہے، رب رسول کے مقابلے میں لے آئے ہیں۔ تو بھائی آیا مبارکہ جو ہے نا، اللہ نے جو ان کے لیے فرمایا نا، جو سزا بیان فرمائی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی مزیدار بات دیکھیں، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر قوم رب کے مقابلے میں بچڑے کو سامنے لے آئے نا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ رب منع فرما دیتا ہے، موسیٰ یہ دعا نہیں کرنی، اب یہ دعا نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرے مقابلے میں بچڑے کو لے آئے ہیں۔
اب بتاؤ جو آج جناب یہ دانا سبل وہ ختم الرسول سر لگا لگا کے بڑے بڑے نقیب پڑھتے ہیں جلسوں میں ممبروں پہ، یہ دانا سبل ختم رسول میرے حبیب کو مانتے بھی ہیں؟ دانا سبل کا مطلب کیا ہے؟ دانا سبل وہ ہر طرح کی راہ کو جاننے والے، رہنمائی دینے والے، حبیب کریم علیہ السلام یہ سارا کچھ کہہ کے جلسوں میں، اور پھر جناب کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دی ہوئی تہذیب جو ہے نا وہ ہمارے وارہ نہیں کھاتی، آپ کا دیا ہوا نظام تہذیب جو ہے وہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا، آپ کا دیا ہوا نظام تعلیم ہمیں وارہ نہیں کھاتا، ہاں آپ کا نظام تعلیم تو ہمیں ڈبونے کے لیے آیا ہے یا رسول اللہ۔ بتائیں، یہ اپنے زبان حال سے بک رہے ہیں یہ لوگ، اور باتیں کون سی ہیں؟ باتیں یہ ہیں کہ جناب دانا سبل و ختم الرسول یہ صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ لوگوں سے پیسے اٹھے جائیں بس، باقی عملی زندگی میں تم نے مانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ جو صاف پڑھ کے سنا رہے ہو تم یار۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے کپڑے جھاڑے، جہاں کہیں بھی کوئی بچھڑا موجود ہے نا، کوئی بندہ پیسے کو سمجھتا ہے پیسہ آ گیا تو بس میرے لیے سب چھوٹ ہو گئی ہے، میں دین کے خلاف بولوں، شریعت کے خلاف بولوں، رب رسول کے خلاف بولوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی بندے کے پاس 4 بندے اس کو سننے لگ جائیں ٹک ٹاک پر تو وہ بدماش ہو جائے، وہ کہے جی لو جی میں اب شتر بے مہار ہو گیا ہوں، جیسے مرضی اللہ رسول کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف بولتا رہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مطلب یہ ہے اس کے دماغ میں بچھڑا گھس چکا ہے، اس کے دماغ میں بچھڑا گھس چکا ہے بھائیو۔ اس لیے ایمان بچا لو، اپنا ایمان بچا لو۔ اگر کسی کے دماغ میں بچھڑا گھس چکا ہے تو بچھڑے کو نکالے، کیونکہ وہ بچھڑے کو رب کے مقابلے میں لے آیا ہے۔ اللہ نے جو کسی کو بھی رب کے مقابلے میں کوئی بندہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں ہے بھائی، ایک لمحے کے لیے پسند نہیں ہے۔ اب بتائیں نا، یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیرت کے حوال، جسے کہتے ہیں فقہ و سیرہ، فقہ القرآن کہہ لیں، فقہ و سیرہ کہہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے 300 سال پورے حکومت کی ہے، 300 سال حکومت کی فرعون نے ہیں، اور 300 سال پورے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا رہا ہے۔ اس کو بھی جو عذاب آیا ہے وہ 300 سال بعد جا کے پانی میں ڈبویا گیا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے جب رب کی توحید سے بے وفائی کی تو رب نے فرمایا موسیٰ کوہ طور سے جاتے فوراً یہ کام کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے تم نے۔ بتائیں، کوہ طور سے جاتے ہی فوراً ان کو سزا دینی ہے کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک کافر ہے، کافر کھڑا ہو کے غداری کرتا رہے اس کو پھر بھی ڈھیل مل جاتی ہے، کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہو کے غداری کرے نا 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 کبھی بھی۔ کیا خیال ہے یہ جو غداریاں کر رہے ہیں یہ چھوڑ دی جائیں گے؟ رب رسول کے نام لیواؤں کو پکڑ پکڑ کے جناب جن کو ٹھکانے لگا رہے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے ہیں؟ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا رحم فرما، اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، میں بے شک وہ لوگ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا ہے، بچڑے کو پکڑ کے میرے مقابلے میں لے آئے ہیں، کہاں خالق اور مالک کہاں بچڑا ہیں۔ میں سینالہم غضب من ربہم، میں موسیٰ ان کے لیے دعا نہ کر، ان قریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، ہاں وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت پہنچے گی، ذلیل ہو جائیں گے یہ سارے لوگ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اسے جو بھی افترا باندھنے والا ہو، ہماری ذات پہ جھوٹ باندھنے والا ہو۔ انہوں نے بچڑے کو کھڑا کیا تو کہنے لگے یہ اللہ نے ہمارے لیے معبود مقرر کیا ہے، ہاں بچڑے کو معبود بنا کے کہا یہ کہ اللہ نے بنایا ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔